فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت۔ مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج آپ کے سامنے اس کی 35ویں ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، صفحہ نمبر 567 یعنی 566، اور بیان جاری تھا 43واں باب، اور اس کا عنوان تھا اخلاقی نتائج، اور ان نتائج ہی کے نکات پیش خدمت کیے جا رہے تھے۔ اسی میں سے ایک نقطہ مواسات، دوسرے کو مصیبت میں مبتلا پا کر اس کا شریک اور ہمدرد بن جانے کا نام مواسات ہے۔ کربلا میں حسین علیہ السلام اور انصار حسین نے باہمی مواسات کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ امام کی مواسات کا یہ عالم تھا کہ کوئی مصیبت انصار اور اصحاب پر نہیں پڑی جس میں امام نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو۔ انصار اور عزیزوں کی شہادت کے عنوان مختلف تھے، لیکن جب امام کی شہادت پر نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک عنوان کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ ایک بیکس کے قتل کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ اس ایک ذات میں جمع ہو گئی تھیں۔ اسی طرح اصحاب حسین کی امام علیہ السلام کے ساتھ مواسات دنیائے تاریخ میں بے نظیر ہے، اور وہ صرف اپنی جانیں نہیں دے رہے تھے بلکہ دنیا کو مواسات کا نہ بھولنے کے قابل سبق یاد کرا رہے تھے اور ایک بے نظیر مثالیہ قائم کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 567، اور اگلا نقطہ ہے حسن معاشرت، دوستوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے اور اپنوں میں کس طرح مساوات مد نظر رہنا چاہیے۔ اس کا بہترین سبق امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ پہلے کے واقعات کا تذکرہ جبکہ اطمینان کے لمحے اور سکون کے اوقات تھے اتنا اہم نہیں، کیونکہ ان حالات میں دوسرے بھی معاشرتی حقوق کا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے ہیں، مگر عاشور کے دن جب مصائب کا ہجوم تھا اور امام حسین علیہ السلام نے کس طرح حقوق کا لحاظ کیا ہے اور یہ خیال رکھا کہ کسی کے ساتھ جانبداری اور پاسداری ہونے نہ پائے، اس کو قرار واقعی طور پر سمجھنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ جماعت حسینی میں عزیز بھی تھے اور غیر بھی تھے، مگر آپ کا طرز عمل سب کے ساتھ اپنے اپنے حدود میں مساوانہ تھا، اور پھر حفظ مراتب کے ساتھ یہی چیز مشکل ہے۔ جنگ کے میدان میں اور خیام حسینی کے قیام کی جگہ میں کافی فاصلہ تھا، چنانچہ امام کے نفس کو کتنا تعب اور کتنی مشقت برداشت کرنی ہوتی ہوگی، مگر چونکہ آپ کو سب کے ساتھ عزیزانہ برتاؤ کرنا ضروری تھا، لہذا جو مجاہد آتا تھا اور اجازت جہاد مانگتا تھا، بغور اسے دیکھتے تھے اجازت جہاد دیتے تھے، جب تک کہ جنگ کرتا تھا کھڑے ہو کر اس کی جنگ کا مشاہدہ فرماتے تھے، اور جب زخمی ہو کر گرتا تھا تو اس کی لاش پر جاتے تھے، اور اس دھوپ گرمی اور تمازت آفتاب میں ہر شہید کی لاش پر جانا اور پھر واپس آنا کتنی سخت زحمت کا باعث ہوتا ہوگا، مگر امام کو تو دکھانا تھا کہ ایک سردار، ایک رئیس اور ایک افسر کو اپنے ساتھیوں، ماتحتوں اور سپاہیوں کے ساتھ کس طرح یگانگی اور مساوات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان سخت اوقات میں جبکہ ایک انسان کی ہوش و حواس بجا نہیں رہ سکتے، یہ امام حسین علیہ السلام ہی کا کام تھا کہ معاشرتی حقوق کی نگہداشت کامل طور پر ملحوظ رکھی۔ پھر یاد کیجئے وہ واقعہ کہ جب بشیر بن عمرو کو ان کے فرزند کی خبر ملی تو امام حسین نے ان کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ اور اپنے فرزند کی رہائی کی فکر کرو، اور اس مجاہد نے قطعی طور پر ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔ اس وقت قدردان امام نے ان کو
5 قیمتی کپڑے دیے تھے جن کی قیمت 5000 اشرفی کے قریب تھی، اور فرمایا تھا کہ اچھا تم نہیں چاہتے تو اپنے فرزند محمد کو بھیج دو تاکہ وہ ان کپڑوں کی قیمت سے اپنے بھائی کی رہائی کا سامان کرے۔ عام طور پر انسان فرائض کی پورا کرنے پہ معمولی سے معمولی عذر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر ظاہری طور پر اس وقت مجبور کون سمجھا جا سکتا تھا؟ آپ اپنے وطن میں نہیں بلکہ سفر میں تھے۔ یہی مجبوری اظہار معذوری کے لیے کافی تھی۔ صورت واقع سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نقد روپیہ بھی موجود نہ تھا، پھر اس وقت محصور بھی تھے، بے آب و دانہ بھی تھے، موت کی منزل کے سامنے بھی تھے، اپنی اور تمام ساتھیوں کی جان کا معاملہ درپیش تھا۔ ایسی حالت میں اگر اس پریشانی پر جو آپ کے ایک ساتھی کو درپیش تھی آپ اخلاقی طور پر صرف اظہار افسوس پر اکتفا کرتے تو ان حالات کے لحاظ سے کوئی متنفس آپ کے طرز عمل پر حرف گیری نہیں کر سکتا تھا، مگر حسین علیہ السلام اس دن کمال انسانیت کا مثالیہ قائم کر رہے تھے۔ آپ نے اس وقت بھی جب ہر شخص آپ کو مجبور سمجھ رہا تھا اور ان ہوش ربا پریشانیوں کے عالم میں جو درپیش تھیں، آپ نے خود اپنے امکانات کا جائزہ لیا اور جو ممکن صورت امداد کی نظر آئی اس سے دریغ نہیں کیا۔ میدان کربلا میں عین مارکہ جنگ میں اکثر ساتھیوں اور عزیزوں نے مختلف طریقوں پر حسین سے مدد چاہی اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے مدد نہ دی ہو۔ یاد کیجئے وہ موقع جب عمرو بن خالد سیدوی، مجموعہ بن عبداللہ اور جنادہ بن حارث وغیرہ 5 بہادروں نے انصار امام حسین علیہ السلام سے فوج مخالف میں گھس کر شمشیر زنی کرنا شروع کر دی اور فوج عادہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر زخمی کر دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی جناب عباس کو ان کی امداد کے لیے بھیجا اور آپ نے تنہ تنہا جا کر فوج پر حملہ کیا اور بہادروں کو دشمنوں کے حلقے سے نکال لیا تھا۔ یہ عباس علیہ السلام وہی تھے جن کی زندگی امام کو اس قدر عزیز تھی کہ جب تک ایک مجاہد بھی موجود رہا عباس کو مرنے کی اجازت نہیں دی، مگر ساتھیوں کی قدردانی ایسی تھی کہ ان کی خاطر اپنے جیسے عزیز بھائی کو فوج کے نرغے میں بھیج دیا اور خطرے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ بھی ایک طرح کی امداد ہی تھی کہ جب عبداللہ بن عمیر میدان میں مصروف جہاد تھے اور ان کی وفادار بیوی وہب گرز ہاتھ میں لیے میدان میں نکل آئی تھی اور پکار کر کہنے لگی تھی کہ ہاں میرے ماں باپ تم پر نثار، نصرت اولاد رسول میں کوتاہی نہ ہو۔ عبداللہ سے کچھ نہ بن پڑتا تھا کہ زوجہ کو کس طرح خیمے میں واپس کریں۔ امام نے جو یہ دیکھا تو آواز دی کہ اے مومنہ خیمے میں واپس آ جا، عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے۔ حکم امام کا وہ ملنا تھا کہ فرش شناس خاتون فوراً واپس ہوئی اور خیمے میں چلی گئیں۔ اصحاب اور اعزہ میں زیادہ تر جو گھوڑے سے گرتا تھا یہی آواز دیتا تھا یا ابا عبداللہ ادرکنی، یعنی اے امام میری خبر لیجئے، اور آپ ہر ایک کی امداد کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ امام کی کوشش یہ تھی کہ کسی کا سر اس کے تن سے جدا نہ کیا جا سکے، اور یہ ایک واقعہ ہے کہ امام کی زندگی میں سوائے بعض انصار کے جنہیں امام کو آواز دینے کا موقع ہی نہ مل سکا اور کسی کا سر تن سے جدا نہیں کیا جا سکا۔ شہداء کی لاشوں کا احترام حضرت کو امکانی حد تک پیش نظر تھا۔ اصحاب کی شہادت کے موقع پر تو ساتھی اکثر موجود ہوتے تھے جو لاش کی حفاظت کا سامان کر لیتے تھے، مگر جب عزیزوں کی باری آئے تو پھر زیادہ تر خود حسین علیہ السلام کو ان کی لاشوں کے میدان سے اٹھوانے اور خیمے تک لانے کا اہتمام کرنا پڑا۔ علی اکبر کے لیے کچھ جوانان بنی ہاشم کے ذمے یہ خدمت لگائی گئی کہ اپنے بھائی کے لاش کو خیمے تک پہنچاؤ، اور قاسم کی لاش آپ نے خود اٹھائی اور دوسرے بنی ہاشم کی لاشوں کے پاس پہنچائی۔ پھر بھی یہ تمنا دل میں یقینی ہوگی کہ کاش ان سب کو دفن بھی کر سکتے، اس لیے اگر حالات نے اتنی مہلت نہ دی کہ آپ بڑی لاشوں کو دفن کر سکیں، پھر بھی آپ نے اس فرض کو کلیتاً تشنہ تکمیل نہیں چھوڑا۔ چنانچہ شیرخوار علی اصغر کی چھوٹی سی لاش کو آپ نے اپنے ہاتھ سے سپرد زمین کیا اور اس طرح یہ ثابت کر دیا کہ اس سخت ترین ہنگامے مصائب میں ایسا نہیں ہونے پایا کہ کوئی ایک فریضہ اخلاقی بھی آپ کی نظر سے اوجھل اور توجہ سے محروم رہ سکے۔ صفحہ نمبر 570 ہے اور اگلا نقطہ ہے انسانی ہمدردی۔
دوستوں کے ساتھ مرات اور سلوک کرنا ایک معتدل فطرت انسان کا خاصہ مزاج ہوتا ہے، اور یہ کوئی غیر معمولی امر نہیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا جو اپنے سے جنگ پر تیار ہوں، ان کی ضرورت پر کام آنا جو اپنے خون کے پیاسے ہوں، یا ہر انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ سبق حسین علیہ السلام نے دیا۔ اس سلسلے میں سامعین کو کربلا کے راستے سے منزل شرافت کا واقعہ یاد ہوگا کہ کربلا میں آخر تک دشمنوں کی خیر خواہانہ نصیحت سے باز نہیں آئے۔ اصحاب بھی امام کے راستے کے سالک اور آپ کے قدم بقدم تھے، ہر ایک نے نصیحت و دعوت حق کے فرض کو ادا کیا۔ زہیر بن قین کی تقریر اسی جذبہ حق کی ترجمان تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، دیکھو، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے برادر مسلم کی خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرے اور سچا مشورہ دے، اور ہم تم ابھی تک بھائی بھائی ہیں اور ایک ہی دین اور ایک ہی ملت پر ہیں، جب تک ہمارے درمیان تلوار چلنے نہ لگے، اس وقت تک تم اس کے مستحق ہو کہ ہم تم کو نصیحت کریں اور نیک صلاح دیں۔ حقیقت میں حسین علیہ السلام اپنے کسی دشمن کے بھی دشمن نہ تھے، بلکہ دوست تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح نجات کے راستے پر آ جائے۔ صفحہ نمبر 571 ہے۔ اگلا نکتہ ہے صاف بیانی۔ دنیا کے سیاستدان اور قیادت پسند افراد جب کسی تحریک کے داعی ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو جنہیں ساتھ لینا چاہتے ہیں طرح طرح کے مواعظ سے اپنی حمایت پر آمادہ کرتے ہیں، اور طرح طرح کے خوش آئند توقعات پیدا کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ فتح اور ظفر کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، مال و دولت اور جاہ و ثروت کے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو اپنے گرد مجتمع کیا جاتا ہے۔ کون ہوگا جو اپنی کمزوریوں، مایوسیوں اور نا امیدیوں کو ان اشخاص پر ظاہر کر دے جن سے اسے کام لینا منظور ہو؟ چہ جائے کہ کہنا کہ تم ہمارا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، اور ہم نہیں چاہتے کہ تم ہماری وجہ سے جان دو۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ انسان کی سچائی، ایمانداری اور دیانت پر بڑا حرف آتا ہے اس سے کہ وہ دوسروں کو دھوکے میں مبتلا رکھے اور غلط توقعات قائم کرا کے اپنے ساتھ لے، یا کم از کم خاموش رہ کر عرصے تک غلط فہمی میں مبتلا رہنے دے۔ امام حسین علیہ السلام نے شروع سے آخر تک اس بات کی کوشش کی کہ کوئی آپ کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو اور غلط توقعات کی بنا پر ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ آپ برابر حقیقت حال اور اپنے آخری انجام سے مطلع کرتے رہے اور اعلان فرماتے رہے کہ ہمارا آخری نتیجہ اس سفر میں موت ہے۔ اس وقت جبکہ ابھی مدینہ منورہ سے روانہ بھی نہ ہوئے تھے اور اغیار آپ کے ساتھ نہ ہوئے تھے، صرف اعزہ تھے جو ہمراہی پر آمادہ تھے، اس وقت بھی آپ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے خود بخود موت کے استقبال کی تیاری کا پتہ چلتا تھا۔ چنانچہ ابو سعید مخبری نے جو 60 ہجری میں، یعنی اس زمانے میں جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں، وہاں موجود تھا، ناقل ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کی زبان پر ابن مفرخ شاعر کا یہ قول بطور تمثیل جاری تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ موت کے خوف سے میں ذلت کو برداشت کروں، اور اس وقت کہ جب موت میری طاق میں ہو اور میں ہٹ جاؤں۔ یہ کوئی تقریر نہیں تھی اور نہ کوئی خاص اعلان تھا، مگر سننے والوں نے سمجھ لیا اور بعد میں بیان کیا کہ ان اشعار کو سنتے ہی میں نے اپنے دل میں کہہ دیا تھا کہ باخدا ان شعروں کا پڑھنا رمز سے خالی نہیں، اور کوئی نہ کوئی خاص مہم آپ کے پیش نظر ہے۔ اس کے بعد 2 دن نہ گزرے تھے کہ آپ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 191 پر۔ اب وہ وقت آیا کہ آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ لوگوں کو بہت خوش آئند توقعات آپ کے متعلق قائم ہو چکی ہیں، اس لیے کہ کوفہ عراق کا پایہ تخت اور بڑا مرکز ہے، حضرت علی علیہ السلام کا دارالسلطنت رہ چکا ہے۔ لوگوں کی غلط فہمی انہیں اس دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ کوفہ علی اور اولاد علی کے دوستوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں سے 1200 خطوط بھی آ چکے ہیں کہ آپ آئیے اور ہم آپ کی نصرت میں اپنا خون پسینے کی طرح بہانے کے لیے تیار ہیں۔
ان خطوط کے بعد حضرت مسلم روانہ کیے جا چکے ہیں اور ان کو بھی خط آ چکا ہے کہ 18,000 آدمیوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے۔ اس سب کے بعد امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو عام افراد کا خیال اس سے متعلق یہی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں تخت و تاج کے آپ مالک ہوں گے اور بادشاہ تسلیم کیے جائیں گے۔ اس لیے فطرتاً بہت سے لوگوں کو آپ کے ساتھ اس خیال سے ہو جانا چاہیے تھا کہ وہاں جا کر آپ کی سلطنت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نیز چونکہ آپ زرخیز خطۂ زمین کی طرف جا رہے ہیں اس لیے وہاں جا کر مالی منافع بھی حاصل کریں گے۔ اس طرح یقیناً آپ جو کوفے کی طرف تشریف لے جاتے تو ایک کثیر جماعت جو ایک لشکر کی حیثیت رکھتی ہے آپ کے ساتھ ہوتی، لیکن یہ آپ کو منظور نہ تھا۔ آپ نے ضرورت محسوس کی کہ عام لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح فرما دیں اور سب پر آشکار کر دیں کہ ان کے خوش آئند توقعات سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ آپ نے مکہ معظمہ سے روانگی سے ایک دن قبل حمد و صلات کے بعد یہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ موت اولاد آدم کے گلے کا ہار ہے۔ میں اپنے اسلاف کی ملاقات کا مشتاق ہوں، اتنا کہ جتنا یعقوب یوسف کے ملاقات کے مشتاق تھے۔ میرے لیے بہتر ہے کہ وہ جگہ جہاں پر میں قتل کر کے گرایا جاؤں میرے پیش نظر ہے، وہ منظر جب میرے جوڑ بند وحشی درندے قطع کر رہے ہوں گے، میرے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے ہوں گے اور اپنی حسرتیں میرے قتل سے نکال رہے ہوں گے۔ کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی مضر نہیں ہے اس دن سے جو قلم تقدیر نے لکھ دیا ہے۔ جو خدا کی مرضی ہو اسی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے۔ ہم اس کی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور جو صابرین کا اجر ہے اس کو پورا حاصل کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے جگر کے ٹکڑے دور نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ بارگاہ اقدس میں جنت اعلیٰ میں ان کے پاس جمع ہونے والے ہیں، جن سے ان کی آنکھیں خنک ہوں گی اور ان کا وعدہ پورا ہوگا۔ جو اپنی جان میرے ساتھ فدا کرنا چاہتا ہو اور موت پر کمر باندھے ہوئے ہو وہ میرے ساتھ چلے، میں صبح کو انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کہ ان الفاظ میں لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں حقانیت اور سچائی کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر صاف گوئی اور پاک بازی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ اب ساتھ چلنے والے وہی لوگ تھے جو جان دینے پر تیار تھے، جو حقیقتاً استقلال اور ثابت قدمی رکھتے تھے، جن کو دنیا کی توقع اور راحت دنیا کا کوئی خیال اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ مجاز کے پردوں کو چاک کر کے حقیقت کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس حقیقت پر وہ تقریر کے بعد وہی لوگ آپ کے ساتھ ہوئے جو دنیا کے مال و دولت اور جاہ و حشم کو ہیچ سمجھتے تھے، جو حقیقی زندگی کے طالب تھے اور اسے موت کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ یہ تقریر مکہ معظمہ میں کی گئی تھی، جس سے ہر قسم کی غلط فہمی کے پردے کو چاک کر دیا اور حقیقت حال واضح کر دی گئی۔ مگر مکہ معظمہ سے روانگی کے بعد راستے کے اعراب، بادنشین قبائل اور دوسرے بے خبر اشخاص امام کو دیکھتے ہیں کہ ایک جمعیت کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں جا رہے ہیں۔ دریافت کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ عراق کا ارادہ ہے، وہاں سے طلبی ہوئی ہے۔ زیادہ تر جو سنتا ہے اسے خیال ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ معظمہ سے چلنے والی جماعت گو مختصر تھی، مگر راستے میں طرح طرح کے لوگ شریک ہوتے گئے۔ اس طرح وہ جمعیت جو اس سے قبل ایک قافلے کی حیثیت رکھتی تھی اب ایک لشکر کی صورت اختیار کر گئی۔ کوئی اور ہوتا تو اس ناخواندہ ازدحام کو غنیمت سمجھتا اور اس کے اپنے ساتھ ہو جانے کو بہترین اتفاق خیال کرتا۔ وہ چاہتا کہ کسی طرح انہیں گرویدہ بنائے رکھے اور اپنی گرفت سے نکلنے نہ دے، مگر امام حسین علیہ السلام نے عرصے تک اس صورتحال کو برداشت نہ کیا، بلکہ اس وقت جب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے قتل ہونے کی خبر پہنچی اور عبداللہ بن یقطیر نے جو آپ کے قاصد تھے ان کو بھی شہید ہونے کی اطلاع ہو گئی تو منزل زوالہ پر آپ نے قیام فرمایا اور ایک تحریر جسے سرکاری بیان کہنا چاہیے آپ نے تمام اہل قافلے کے مجموعے میں پڑھ کر سنائی، جس کا مضمون یہ تھا: ہمیں یہ دردناک خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطیر شہید کر ڈالے گئے، اور ان لوگوں نے جو ہماری دوستی کا دعویٰ کرتے تھے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔
اس صورتحال کے بعد جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی پابندی، کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ حضرت کی اس تقریر کے بعد لوگ متفرق ہونے لگے، یہاں تک کہ بس وہی منتخب جماعت رہ گئی جو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آئی تھی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ مجمع چھٹ جانے کے بعد صرف وہی لوگ رہ گئے جو آپ کی مکہ معظمہ والی تقریر کو سن چکے تھے اور حقیقتاً موت پر آمادہ تھے۔ اس کے بعد کربلا پہنچ کر 10ویں محرم کی شب کو، جبکہ صلح کی گفتگو ختم ہو چکی تھی اور صرف ایک رات کی مہلت بمشکل مانگنے سے ملی تھی، اور 7 گنتی کے منتخب افراد رہ گئے تھے جو موت کے یقینی ہونے کا ذکر کئی بار سن چکے تھے، مگر حضرت نے چاہا کہ خطرے کے بالکل سامنے آنے کے بعد بھی ساتھ والوں کو موقع دے دیا جائے، چنانچہ آپ نے ایک اور یادگار خطبہ دیا۔ اس میں صاف طور سے کہہ دیا گیا کہ کل کا دن ہمارے دشمنوں کے ساتھ تاریخی ہوگا۔ میں نے تمہارے متعلق غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم سب اس وقت چلے جاؤ اور میری اجازت سے میرا ساتھ چھوڑ دو۔ تم پر میری طرف سے کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ دیکھو رات کا پردہ پڑ گیا ہے، اسے تم اپنے لیے غنیمت سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم خود بھی جاؤ اور اتنا اور بھی کرو کہ ہر ایک تم میں سے میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے ساتھ لیتا جائے۔ اس کے بعد اپنے اپنے دیہات اور شہروں میں متفرق ہو جاؤ تا وقت تمہیں کشائش ہو اور بنی امیہ کی سلطنت سے نجات حاصل ہو۔ یہ لوگ تو صرف میرے طالب ہیں، جب میں انہیں مل جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے اور پھر انہیں کسی دوسرے کی فکر نہ ہوگی۔ یہ آخری اتمام حجت تھا، لیکن ایسی جماعت کے سامنے جس میں کوئی فرد حقیقت حال سے بے خبر ہو کر یا کسی لالچ سے ساتھ نہیں آیا تھا، لہٰذا ایک طرف اعزا کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف اصحاب، اور سب نے امام کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی طرز عمل سے یہ سبق دیا کہ دنیا میں حقانیت، ضمیر کی صفائی اور امانت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کسی غلط فہمی سے فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد نہ نکالے، کبھی غلط توقعات قائم کر کے اپنی کار برابری نہ کرے، غلط فہمی کا سدباب کر کے جو حقیقی جانثار ہوں بس ان کی ہمدردی قبول کرے اور کسی کی غلط اندیشی اور فریب خوردگی سے فائدہ نہ اٹھائے۔ صفحہ نمبر 576 576 اور اگلا نقطہ ہے امن پسندی اور رواداری۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ امن و امان یعنی جی اور جینے دو، اور اس کی طرف خود اسلام کا نام تک اشارہ رکھتا ہے۔ اسلامی مشتق ہے کہ سلم سے، اور اس کے معنی ہے صلح پسندی اور ایمان، جو ایک بلند مرتبہ ہے، اور وہ مشتق ہے امن سے۔ ایک سچے مسلم اور مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے افراد محفوظ رہیں، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تم بلا وجہ کسی سے برسر پیکار نہ ہو، کبھی فتنہ و فساد کے باعث نہ بنو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اہم اصول اور ہے، وہ یہ کہ باطل کی حمایت کبھی نہ کرو اور تمہارے عمل سے حق پامال نہ ہونے پائے۔ یہ دو عنصر امن پسندی مگر حمایت باطل سے علیحدگی ہی وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اکثر صبر و سکون اور کبھی قیام اور اقدام دونوں ہی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کہ جب تک اپنے اوپر جماعت باطل کا الزام نہ آتا ہو، اس وقت تک چاہے جتنے بھی نقصانات برداشت کرنا پڑیں اور ناگوار طبع حالات سے گزرنا پڑے، امن پسندی اور خاموشی قائم رہے۔ مگر جس وقت خاموشی سے حق کا دامن تار تار ہوتا ہو اور باطل کو تقویت دینے کی ذمہ داری اپنے اوپر آتی ہو، اسی وقت سے خاموشی کی مہر ٹوٹ جائے اور جس حد تک اقدام ضروری ہو اور آگے بڑھنا باطل پرورش سے دامن بچانے کے لیے لازم ہو، اس میں دریغ نہ کیا جائے، اپنے اوپر اس میں جو بھی مظالم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی ہے، یہی امیر المومنین حضرت علی کے ہاں اور یہی امام حسن مجتبیٰ کے ہاں اور یہی امام حسین کے واقعات زندگی اور قدم کی رفتار میں صاف نمایاں ہے۔ کتاب کے ابتدائی حصوں میں پیغمبر خدا کے صلح حدیبیہ، پھر حضرت علی ابن ابی طالب کے دور حیات اور پھر صلح امام حسن کے حالات میں یہ مثالیں کافی وضاحت کے ساتھ درج ہوئیں اور ان پر ضروری تبصرہ بھی کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے
صلح حسن کے بعد 10 برس تک امام حسن کی زندگی میں اور 10 برس امام حسن کے بعد رواداری اور خاموشی کی زندگی بسر کی۔ حالانکہ اس مدت میں کیسے صبر آزما مراحل پیش آئے۔ امام حسن علیہ السلام کی وفات اور رسول اللہ کے روضے میں دفن سے ممانعت یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر حسین علیہ السلام جن کی شجاعت اور جرأت کا واقعہ کربلا نے دنیا سے کلمہ پڑھوا دیا، ایسے موقع پر خاموش رہے۔ یہ رواداری نہ تھی تو اور کیا تھا؟ یزید کی بالکل غیر آئینی خلافت کے سلسلے میں امیر شام نے جو صورتیں اختیار کی، جلسے کیے، ممالک اسلامیہ میں پیغام روانہ کیے، لوگوں کو بیعت پر مجبور کیا، مگر امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اس کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام نہیں ہوا کہ آپ اسلامی بلاد میں خطوط بھیجتے، احتجاجی جلسے کرتے، تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو خلافت پر آمادہ کرتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ آپ کا ابتدائی اور انتہائی اقدام ان موقع پر یہی انکار تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں سوچنے سمجھنے کی کچھ بھی صلاحیت باقی ہے تو یہ میرا انکار ہی حق پر ہے، پردہ ہٹانے کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کی قوت شعور اور امتیاز بالکل ختم ہی ہو گئی ہے تو کم از کم ہم تو تائید باطل کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ ہمیں دنیا سے مطلب نہیں، اور جسے چاہے خلیفہ اور بادشاہ بنائے اور جو کرنا ہے وہ کرے، مگر ہم سے تعرض نہ کرے، ہم سے بیعت کی خواہ نہ ہو۔ یہ اصول تھا جس پر امام حسین علیہ السلام اول سے قائم تھے اور آخر تک قائم رہے، اور اسی لیے معاویہ نے اپنی آزمودہ کاری اور جہاں دیدگی سے آپ کے خلاف کوئی سخت عملی قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حسین امن و امان کے حامی ہیں۔ جب تک ہم خود انہیں مجبور نہ کریں گے وہ امن پسندی سے علیحدہ نہ ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا۔ باپ بیٹے میں نمایاں فرق تھا۔ یزید حسین علیہ السلام سے باجبر بیعت کا طالب ہوا اور مدینے کے گورنر نے بیعت کا مطالبہ حسین علیہ السلام کے سامنے سختی کے ساتھ پیش آیا اور مطالبہ کیا بیعت کا۔ یہ معلوم ہے کہ جب ایک بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں میں خاص طور سے انتشار ہوتا ہے اور نظام حکومت بھی انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر حسین چاہتے تو چونکہ اس وقت مدینے میں ولید کے پاس کوئی خاص فوج بھی نہ تھی، ولید کو قتل کرا دیتے اور مروان کا بھی کام تمام کر دیتے، اور اس طرح وقتی حیثیت سے مدینے میں آپ کی سلطنت قائم ہو جاتی۔ اور پھر آپ کو موقع ہوتا کہ اطراف و جوانب میں خطوط لکھ کر اپنے زیر اثر ایک بڑا لشکر فراہم کر لیں گے۔ اس صورت میں ایک طویل سلسلہ حرب اور ضرب کے آغاز کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی، جس کا نتیجہ بھی بہرحال مشکوک تھا۔ آپ نے خون ریزی سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا اور مکہ معظمہ تشریف لے گئے، جہاں آپ کا جانا اس بات کا عملی ثبوت پیش کرتا تھا کہ آپ کا حقیقی مقصد صرف حمایت باطل سے الگ رہتے ہوئے اپنی اور اپنے متعلقین کی زندگی کو خطرے سے محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ مکہ معظمہ وہ جگہ ہے جس کو امن ناس تمام انسانوں کے لیے محل امن قرار دیا گیا۔ یہاں آنے کے بعد دنیا کی کوئی تاریخ اس بات کا پتہ نہیں دیتی کہ آپ نے لوگوں کو مکہ معظمہ کے اندر اپنی طرف دعوت دی یا کچھ لوگوں کو باہر سے بلایا ہے اور لشکر کی فراہمی میں کسی قسم کا کوئی قدم اٹھایا ہو۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ سے جو نسبت آپ کو تھی اور مکہ والوں کو جتنی آپ کی ہستی عزیز ہو سکتی تھی اتنی عبداللہ بن زبیر کی نہیں ہوتی۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کے مکہ میں وارد ہونے سے پہلے لوگ عبداللہ زبیر کے گرد آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن جب آپ تشریف لے آئے تھے تو تمام لوگوں نے عبداللہ کو چھوڑ دیا اور امام علیہ السلام کے گرد پروانہ وار جمع ہو گئے۔ پھر جب عبداللہ کے لیے مکہ میں یہ ممکن ہو سکا کہ وہ اپنا مضبوط
جنگی محاذ قائم کر لیں اور ایک عرصے تک حکومت شام سے برسر پیکار رہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ بدرجہ اولا ممکن ہوتا، مگر آپ نے مکہ معظمہ میں خاموشی کے ساتھ قیام کر کے عملی طور پر اعلان کر دیا کہ ہم دنیا میں امن کے خواہاں ہیں، چاہے اور باطل کی حمایت بھی نہ ہونے پائے۔ جب عراق والوں کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح بیعت سے انکار کیا ہے، تو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچی۔ ان خطوط سے بعض میں یہ بھی درج کیا گیا کہ اگر آپ آ جائیں تو ہم نعمان کو باہر نکال دیں گے اور آپ کو حاکم بنا دیں گے، مگر امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں جو کچھ لکھا، اس میں تاریخی فقرات بھی درج کیے گئے۔ امام کے معنی صرف یہ ہے کہ کتاب خدا پر عامل ہو، انصاف کا پابند ہو، حق کو اپنا اصول زندگی قرار دے اور اپنی ذات کو خدا کی خوشنودی کے لیے وقف رکھے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں جو آ رہا ہوں وہ اس لیے کہ کسی کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا یا تخت سلطنت پر قبضہ کر لوں گا، مگر مجھے ہدایت خلق منظور ہے اور کتاب الہی اور سنت رسالت پناہی کا اجرا مقصود ہے۔ خط میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ ہمارے سفیر کے پہنچتے ہی کوفے کے حاکم کو باہر نکال دینا اور ہمارے فرستادہ کو نظم حکومت سپرد کر دینا، اس وقت میرے آنے کی امید کرنا۔ اسی لیے حضرت مسلم نے بھی جو آپ کی تحریر کی مطابق آپ کے متمدد خاص اور قابل اعتبار تھے اور آپ کی ہدایت سے ایک سرمو انحراف کرنے والے نہ تھے، جہاں تک حالات کا ساتھ دیتے رہنے اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیا ہے، وہ علی کا بھتیجا اور حسین کا سفیر تھا، جو فقیرانہ لباس میں بغیر کسی سابقہ اطلاع یا تزک اور احتشام کے کوفے میں داخل ہو۔ نعمان بن بشیر دارالامارہ کے اندر تخت و تاج کا مالک اور حضرت مسلم کو اس سے نہ کوئی مطلب نہ تعرض۔ آپ جاتے ہیں اور ایک معمولی زمیندار مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے میدان میں فروکش ہوتے ہیں، وہاں اجتماع ہوتا ہے تو امام کا خط پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور بس۔ لوگ امام کی اطاعت وفا کا عہد و پیمان کرتے ہیں اور آپ ان سے بیعت لیتے ہیں۔ یہ بیعت اس کی دلیل نہیں کہ آپ کوئی بغاوت برپا کرنا چاہتے تھے یا کسی سلطنت کی بنیاد قائم کر رہے تھے، بلکہ یہ صرف اس قرارداد کی پہچان تھی کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیروی اور اتباع پر آمادہ ہیں اور حضرت کی حمایت اور حفاظت میں جان اور دل کوشاں ہیں۔ اسی لیے جب 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، تب بھی انہوں نے کوئی قدم حکومت کے خلاف نہیں اٹھایا، پھر بھی وہ اسی مختار کے گھر میں مقیم رہے اور نعمان بن بشیر کو اسی طرح تخت حکومت پر رہنے دیا۔ خود نعمان کو اس کا احساس تھا، نعمان کو اس بات کا احساس تھا کہ جناب مسلم کا طرز عمل معدانہ نہیں، چنانچہ جب لوگوں نے کہا کہ مسلم بیعت لے رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھتے ہو، تو نعمان نے جواب دیا کہ میں بس اس شخص سے جنگ کروں گا جو مجھ سے جنگ کرے اور اس پر حملہ کروں گا جو مجھ پر حملہ آور ہو، مگر یہ بدگمانیوں پر عمل نہیں کرتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نعمان بھی اس بات کا احساس رکھتا تھا کہ مسلم کوئی بغاوت کا قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان اسباب کی بنا پر جن کا تذکرہ اپنے محل پر ہو چکا ہے، نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا اور پرامن اور صلح پسند اور خاموش اور گوشہ گیر مسلم بن عقیل کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اسی لیے حضرت مسلم نے بھی جو آپ کی تحریر کے مطابق آپ کے متمدد خاص اور قابل اعتبار تھے اور آپ کی ہدایت سے ایک سرمو انحراف کرنے والے نہ تھے، جہاں تک حالات ساتھ دیتے رہے اپنے عمل سے اسی کا ثبوت دیا۔ وہ علی کا بھتیجا اور حسین کا سفیر تھا، جو فقیرانہ لباس میں بغیر کسی سابقہ اطلاع یا تزک اور
احتشام کے کوفے میں داخل ہوا۔ نعمان بن بشیر دارالامارہ کے اندر تخت و تاج کا مالک، اور حضرت مسلم کو اس سے نہ کوئی مطلب نہ تعرض۔ آپ جاتے ہیں اور ایک معمولی زمیندار مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے مکان میں فروکش ہو جاتے ہیں۔ وہاں اجتماع ہوتا ہے تو امام کا خط پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور بس لوگ امام کی اطاعت اور وفا کا عہد و پیمان کرتے ہیں اور آپ ان سے بیعت لیتے ہیں۔ یہ بیعت اس کی دلیل نہیں کہ آپ کوئی بغاوت برپا کرنا چاہتے تھے یا کسی سلطنت کی بنیاد قائم کر رہے تھے، بلکہ یہ صرف اس قرارداد کی پہچان تھی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی پیروی اور اتباع پر آمادہ ہیں اور حضرت کی حمایت اور حفاظت میں بجان و دل کوشاں رہیں گے۔ اسی لیے جب 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی تھی تب بھی انہوں نے کوئی قدم حکومت کے خلاف نہیں اٹھایا۔ پھر بھی وہ اسی طرح مختار کے گھر میں مقیم رہے اور نعمان بن بشیر کو اسی طرح تخت حکومت پر رہنے دیا۔ خود نعمان کو اس کا احساس تھا کہ جناب مسلم کا طرز عمل معدانہ نہیں، چنانچہ جب لوگوں نے کہا کہ مسلم بیعت لے رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو تو نعمان نے جواب دیا، میں بس اس شخص سے جنگ کروں گا جو مجھ سے جنگ کرے اور اس پر حملہ کروں گا جو مجھ پر حملہ ور ہو، مگر میں بدگمانیوں پر عمل نہیں کرتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نعمان بھی اس بات کا احساس رکھتا تھا کہ مسلم کوئی بغاوت کا قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان اسباب کی بنا پر جن کا تذکرہ اپنے محل پر ہو چکا، یعنی پہلے ہو چکا ہے، کہ نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا اور پرامن اور صلح پسند خاموش اور گوشہ گیر مسلم بن عقیل کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا جس طرح مدینے سے نکل کر آپ نے ثابت کر دیا تھا کہ مجھے جنگ کرنا منظور نہیں، اسی طرح قیام مکہ کو تاریخ حج سے صرف ایک دن پہلے، جبکہ مسلمان تمام خطوں سے حج کے لیے جمع ہو رہے تھے، ترک کیا۔ امام حسین کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی تیاری کی ہے یا سامان جنگ ساتھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے خلاف اہل حرم میں اطفال اور کچھ جوان اور کچھ بوڑھے آپ کے ساتھ ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ امن و سلامتی کی زندگی بسر کرنے کے خواہاں ہیں اور اپنی طرف سے جنگ کے امکانات پیدا ہونے دینا نہیں چاہتے۔ حضرت کا سب سے پہلے ہر کے لشکر کو سیراب کر دینا بھی بڑا ثبوت اس بات کا تھا کہ آپ جنگجوئی کے طریقوں پر عمل نہیں فرما رہے تھے۔ ظہر کی نماز کے وقت امام حسین نے ایک تقریر میں ارشاد فرمایا، میں نے اس وقت تک تمہاری جانب آنے کا خیال نہیں کیا جب تک کہ تمہارے خطوط اور قاصد میرے پاس نہیں پہنچے۔ اس مضمون پر مشتمل ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے، شاید آپ کی وجہ سے ہم حق پر مجتمع ہو جائیں۔ اب اگر تم اس بات پر قائم ہو تو مجھ سے عہد و پیمان کرو اور میں تمہارے ساتھ کوفے چلنے پر تیار ہوں، اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں اور میرا آنا ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ کیا رواداری کا اس سے بڑھ کر مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ابن زیاد کا وہ انتہائی تشدد آمیز خط ہر کے پاس آیا کہ حسین کے ساتھ سختی سے کام لو اور حسین کو اترنے پر مجبور کرو ایک خشک زمین پر جہاں کوئی پناہ لینے کا ٹھکانہ اور پینے کے لیے پانی نہ موجود ہو۔ اس خط کے بعد ہر نے اتنی سختی برتی کہ قریب و جوار کے قبضے پر جو بہت نزدیک تھے، جیسے نینوا، غازریہ، شفیہ، کسی بھی جگہ پر قیام کرنے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ مجھے حکم یہی ہے کہ میں آپ کو کسی آباد مقام پر نہیں بلکہ چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کروں۔ اس وقت آپ کے اصحاب نے کہا کہ دشمن کی تعداد زیادہ نہیں، آپ ابھی جنگ کر لیں، لیکن حسین نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے کسی صورت میں بھی ابتدا کرنا نہیں چاہتا۔ پھر عمر سعد کے کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے کئی دن تک اس کے ساتھ مفاہمت کی گفت و شنید جاری رکھی۔ مختصر یہ کہ امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے آپ اپنی ذات پر ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، مگر یزید کو جائز خلیفہ رسول یا اسلام کا سچا نمائندہ تسلیم کرنے پر کسی طرح تیار نہ تھے۔ ابن زیاد بھی مصالحت کی طرف مائل ہو چکا تھا، صرف شمر کی مفسدانہ دراندازی وہ تھی جس کی وجہ سے ابن زیاد نے اس آخری رشتے کو توقعات امن کے
قطع کر دیا، اور ابن سعد کو خط لکھا کہ ہم نے تم کو گفت و شنید اور مصالحت کی شرائط طے کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تم حسین کے سامنے صرف غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ پیش کرو، اور اگر وہ منظور کریں تو پھر ان سے اگر منظور نہ کریں تو پھر ان سے جنگ کرو۔ اس خط کا پہنچنا تھا کہ بس عمر سعد نے پوری فوج کو حسین اور اصحاب حسین پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے صبح کی میدان جنگ میں جبکہ تمام اشتعال انگیز صورتیں پیدا ہو چکی تھیں، مگر اس کے بعد بھی آپ کی جانب سے جنگ کی تیاری کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ آپ گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہوئے جو جنگ کا مرکب ہوتا ہے، بلکہ ناقے پر سوار ہوئے جو امن کی نشانی ہے، اور اس کے بعد وہ تاریخی خطبہ پڑھا جس میں اپنے نام و نسب کا تعارف کرایا، اپنی بے گناہی کا بدلائل ثبوت پیش کیا، اور اس کے آخر میں آپ نے پورے مجموعے کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اگر تم لوگوں کو میرا آنا پسند نہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس جانے دو۔ یہی وہ بات تھی جو آپ نے ہر کے سامنے پیش کی تھی، اور وہی اب پورے لشکر کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ یہ وہ زبردست امن پسندی کے مظاہرات تھے جنہوں نے ہر کو فوج یزید کا ساتھ چھوڑ دینے پر مجبور کیا، جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جنگ چھڑ گئی، اور دنیا میں جنگ کا قاعدہ تھا کہ بڑے سے بڑے بھی جنگ میں زرہ پہنتے تھے، مگر کربلا میں حسین صرف ایک کرتا پہنے ہوئے تھے اور سر پر امامہ باندھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ کیا جنگ کی تیاری یوں ہوتی ہے؟ جس کو لڑنا منظور ہوتا ہے وہ یوں ہی میدان جنگ میں آتا ہے۔ 43واں باب ابھی جاری ہے جس کا عنوان تھا اخلاقی نتائج، اور اپنے بیان کو ہم یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس کو مکمل کریں گے۔